والی عورتوں کو حکم دیا ہے اے عورتوں تم اپنے گھروں میں رہنا, اور جو مانگ رہے ان کو حکم دیا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ, تو ان گھروں میں رہنے والی عورتوں سے پردے کے پیچھے سے مانگنا. اندھی ڈیبیٹ میں بیٹھنے والی عورتیں کہتی ہیں لو صاحب حجاب کا حکم ہی نہیں ہے, حجاب کا لفظ موجود ہے قرآن میں, من وراء الحجاب, تو ان سے وہ سامان بھی پردے کے پیچھے سے مانگنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے. 10 سال سے بڑی کسی لڑکی کے لیے جائز نہیں ہے کہ آئیے ایک حدیث بتاتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے, مسجد نبوی اپنی مسجد. جب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک صحابی مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے, اور اس صحابی کا نام تھا جرحد. ابو داؤد کی روایت ہے, وہ اس صحابی کا نام تھا جرحد. تو مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور ان کی لنگی گھٹنے سے اوپر آ گئی تھی, یہ یہاں یعنی یہ حصہ کھل گیا تھا. ران ہی بولتے ہیں نا آپ کے یہاں, چلیے اس کو ران بولتے ہیں. یہ حصہ کھل گیا تھا. کبھی کبھی پوچھنا پڑتا ہے, پتہ نہیں ہم ران کہہ دیں اور آپ سمجھ ہی نہ پائیں. تو گھٹنے سے اوپر کا حصہ ہے یہ ران کھل گیا. سو رہا ہے, سوتا مرتا برابر سو رہا, اور ران کھل گئی. اللہ کے نبی جب داخل ہوئے تو آپ کی نظر اس ران پہ پڑ گئی, فوراً نگاہ نیچی کر لی. سوچئے ران, ہم کیا کیا پہن کے نہاتے ہیں, کیا پہن کے ہم کھیلتے ہیں, کیا پہن کے ہم ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں. آج بہت سے لوگوں کو دیکھو اتنا انڈر ویئر پہنا ٹرین میں بھی سفر کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا. آج اتنا پہن کے لوگ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں. ارے مرد تو مرد, اتنا کپڑا عورتیں بھی پہن کے کھیل رہی ہیں. اولمپک دیکھ لو, ٹینس دیکھ لو, اب نام نہیں لوں گا میں, ضروری نہیں سب کا نام لیا جائے, اور نام لینے کی ضرورت کیا ہے. اسلام تو علی الاعلان ایک حکم نافذ کرتا ہے, وہ کسی کے اوپر بھی جا سکتا ہے. تو اس صحابی کی جب ران کھل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دے کے اٹھایا, جرحد جرحد جرحد. حضرت جرحد اٹھے کیا, تو آپ نے جو جملہ کہا, اما علمت ان الفخذ عورت, دیکھیے جملہ اور اس میں لفظ کیا, عورت. ان الفخذ عورت, اے جرحد اما علمتا, کیا تمہیں نہیں معلوم, اما علمتا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے, اما علمتا کیا تمہیں یہ بات نہیں بتائی گئی, کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو, کیا اس بات سے تمہیں خبردار نہیں کیا گیا, کیا تمہیں نہیں معلوم ان الفخذ عورت, کی ران بھی برہنہ ہے, ران بھی ستر ہے, ران بھی ننگے پن میں شامل ہے, یعنی ران کو بھی چھپایا جائے گا. ان الفخذ عورت, یہ ران بھی چھپانے کی چیز ہے, ستر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, گھٹنے سے اوپر کا حصہ کھل جائے تو وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ران کھل جانے سے یا گھٹنے کا اوپر کا حصہ کھل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. بہت سے لوگ ران کھل گئی, لنگی اوپر ہو گئے, وہ وضو کر. بھائی تیرے باپ کے فتوے کہاں سے لایا تو؟ وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کی ایک لسٹ بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, 7 چیزوں سے, ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں, سب کو معلوم ہے. ان میں ران کا کھل جانا بھی شامل, ران کا کھل جانا شامل نہیں ہے. ران جو کھل جائے ہاں, لیکن کھلنا نہیں چاہیے, اس کا پردہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک. دیکھیے یہ جو ناف ہے, نابھی جس کو بولتے ہیں آپ لوگ, ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا حصہ مرد سے بھی چھپائے گا اور اتنا حصہ عورت سے بھی چھپائے گی. یاد رکھیے گا, ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ یہ مرد کو مرد کا بھی نہیں دیکھنا چاہیے, اور اتنا ہی حصہ عورت کو عورت کا بھی نہیں دیکھنا چاہیے. عورت کا عورت سے اتنا پردہ ہے اور مرد کا مرد سے بھی اتنا پردہ ہے. مرد کسی مرد کی ران پر نظر نہیں ڈال سکتا, عورت کسی عورت کی ران پر نظر نہیں ڈال سکتی. جو کھیل رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے, فیشن شو میں جو آ رہی ہیں اب کیا کیا جائے, ٹی وی سیریلوں میں جو یہ سب پہن کے آ رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے. تو آپ نے کہا ما علمت ان الفخذ عورت,
اے جرحت کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران بھی عورت ہے، ران بھی ستر ہے، اس کو بھی چھپایا جائے گا. کتنا کلیئر کر دیا ہے. اب کیا رہ جاتا ہے؟ کیا رہ جاتا ہے؟ عورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپائی جانے کی چیز، یعنی پردہ. عورت کا معنی ہی ہے ستر، عورت پردہ کرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہہ دیا المرأۃ عورۃ، عورت عورت ہے. لو یہ دو بار عورت عورت ہے، کیا مطلب؟ المرأۃ عربی میں کس کو کہیں گے؟ عورت. اور عورتن عورت. المرأۃ عورت، عورت عورت ہے، یعنی عورت پوری کی پوری چھپائے جانے کی چیز ہے. عورت پوری کی پوری ستر ہے، اس کو چھپایا جائے گا، وہ غیر مردوں کے سامنے نہیں آ سکتی ہے. دیکھیے ہم اسلامی لیبل پر بات کر رہے ہیں. اب آپ وہ سب سوال مت کریے گا کہ مولانا صاحب چناؤ لڑنا کیسا ہے، پھلا کیسا ہے، وہ سب آپ اپنے پاس رکھیے گا. وہ اپنے انڈین حالات کے تحت و مد نظر آپ اپنا فیصلہ کیجیے گا. یہاں ہمیں آپ نے راجنیتی سنانے کے لیے نہیں بلایا ہے، یہاں قرآن و حدیث سنانے کے لیے آپ نے بلایا. اس لیے میں قرآن اور حدیث کا بہت سی ڈبیٹیں ہوں گی، نہیں دکھاؤ اسلام میں کہاں ہے. ٹی وی میں چل رہا ہے، ڈبیٹ چل رہی ہے. ہمارے موبائل میں کچھ ایپ ایسے بھی ہم نے ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں کہ کبھی کبھی سفر میں ہم سن لیں کہ زی نیوز کیا کہہ رہا ہے، انڈیا ٹی وی کیا کہہ رہی ہے، تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. ڈیبیٹ میں ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا، کوئی لڑکی نے کسی مولانا ڈیبیٹ میں آئے تھے، ان سے کہا کہ آپ قرآن کی کوئی ایک ایسی آیت دکھا دو، ایک ایسی آیت دکھا دو کہ جس میں عورت کو حجاب کا حکم دیا گیا ہو، پردے کا حکم دیا گیا ہو. اس طریقے کی ڈیبیٹیں ہو رہی ہیں میرے بھائیوں، اس طریقے کی ڈیبیٹیں. المرأۃ عورت، عورت عورت ہے، پوری کی پوری چھپائی جانے کی چیز ہے. النساء عورت، عورتیں ستر ہیں، یعنی ساری عورتوں کو اپنا جسم چھپانا ہوگا، سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو غیر مردوں کے سامنے چھپانا ہوگا. غیر مردوں کے سامنے وہ نہیں آ سکتی ہیں. قرآن کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی حکم دیتا ہے. سنیے، قرآن نبی کی بیویوں کو بھی حکم دیتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. قرآن نبی کی بیویوں سے کہتا ہے، اے نبی کی بیویوں، یا نساء نبی، آئے نبی کی عورتوں، آئے نبی کی بیویوں. اس میں خدیجہ بھی شامل ہے، اگرچہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، عائشہ بھی ہیں، سودا بھی ہیں، زینب بنت جہش بھی ہیں، ام سلمہ بھی ہیں، ام حبیبہ بھی ہیں. نبی اکرم کی ساری بیویاں شامل ہیں. اور قرآن نبی کی بیویوں سے، اللہ نبی کی بیویوں کو حکم دے رہا ہے، آئے نبی کی بیویوں، آئے نبی کی عورتوں، آئے نبی کی وائفز، آئے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اور دنیاوی عورتوں کی طرح نہیں ہو. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی اور عورتوں کی مثل نہیں ہو، ان کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو، اگر تم اللہ والی ہو تو، اگر اللہ کا خوف تمہارے اندر ہے تو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں، اگر تمہارے پاس کوئی آ جائے اور تم سے گفتگو کرنے لگے تو تم ماں ہو سب کی، اس لیے اے نبی کی بیویوں، جب تم سے کوئی آدمی بات کرنا چاہے، گفتگو کرنا چاہے تو تم ان سے گفتگو کر سکتی ہو، بات چیت کر سکتی ہو، لیکن بات چیت کرتے ہوئے تمہارا لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے. فلا تخضعن بالقول، تمہاری بات چیت میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری بات میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے. جب تم کسی سے گفتگو
گفتگو کرو تو تمہاری آواز میں سریلاپن میٹھاپن نہیں ہونا چاہیے بلکہ معمولی سختی ہونی چاہیے, لہجے کے اندر تھوڑا کڑک پن ہونا چاہیے. اگر تم نرمی سے بات کرو گی, اگر تم سویٹ بن کر سافٹ ہو کر تم کسی سے گفتگو کرو گی, فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, تو جن مردوں کے دلوں میں بیماری ہے, عشق کا بھوت اور پیار کا بھوت بہت جلدی ان پر چڑھتا ہے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہارے سافٹ آواز سے, وہ تمہاری نرم و ملائم لہجے سے طرح طرح کے خیالات اپنے دل میں پال لے گا, طرح طرح کے وچار اپنے دماغ میں رکھ لے گا, اپنے مائنڈ میں لے آئے گا. اے نبی کی بیویوں, جب تم کسی سے بات کرو تو تمہاری آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, ورنہ بیمار دل والے تمہاری سافٹ سے, تمہارے نرم لہجے سے وہ اپنے دماغ میں, اپنے مائنڈ میں غلط خیالات پیدا کر لیں گے. یعنی شاید یہ سوچ لیں, ہوتا نا کسی نے جی ہاں ہنس کے مسکرا کے تھوڑی سی بات کر لیں تو اب بار بار فون ہوتا ہے, رانگ نمبر لگ گیا. اب ہم کو پڑھا رہے ہو, یہ رانگ نمبر جو بار بار لگ رہا ہے کیوں لگ رہا ہے؟ کیوں؟ یہ اسی سافٹ پن کا نتیجہ ہے. اگر پہلی بار لڑکی فون اٹھا کے کہتے کون, کیا بات ہے, یہ رانگ نمبر لگا کیسے ہے, کیوں آیا, چلو ٹھیک ہے پہلی بار آ گیا آئندہ نہیں آنا چاہیے, بس ہو گیا ختم. گالی بھی نہ دو, ہٹ ہٹ چل, یہ بھی مت, یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آواز میں تھوڑی سی سختی ہو, نرم لہجہ نہ ہو, دوبارہ آپ کے پاس فون نہیں آئے گا. ارے بڑی ٹائٹ ہے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, آئے نبی کی بیویوں اس طریقے کی بات نرم لہجہ نہیں ہونا چاہیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور اپنے گھروں کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑ لو, اپنے گھروں سے بلا ضرورت تم باہر نہ نکلو. بہت سخت ضرورت ہو, بیمار ہو, ڈاکٹر کو دکھانے جانا ہے تو آپ جا سکتی ہو. اب ہر سنڈے کو ہی نہیں جاؤ, ہر سنڈے کو اپنے مائکے جانا ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے وہ آ جاتے ہیں نا کبھی کبھی لطیفے, سنڈے کو شاپنگ, ہفتے کو ہم بازار جائیں گے, سنڈے کو اماں کے ہاں جائیں گے, منڈے کو فلاں جگہ جائیں گے. ہیں اپنے پتی سے کہتی جا رہی ہے, پتی نے سب سن لیا, پھر کہنے لگا جی جمعے کو میں مسجد جاؤں گا. بیوی بولی وہ کیوں؟ کہا بھیک مانگنے. جب 6 دن تمہارے ساتھ اتنی جگہ جاؤں گا تو پھر اب رہ کیا گیا, 7واں دن اب ہے تو اب مسجد چلا جاؤں گا, کٹورا لے کے بھیک مانگوں گا. 6 دن کا حساب تم نے جڑا دیا, 1 دن کا ہم نے جڑا دیا, اب رہ کیا گیا, جمعہ بچا تو ہم مسجد میں چلے جاتے. حقیقت ہے کہ اتنے دنوں میں تو ہوئی گئی. عجیب حالات ہیں. ہماری ماں بہنوں کو ایک تو اپنی زبان پر لگام دینا ہوگا, بولتی بہت ہے, کچر 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 کچر, رک نہیں سکتی. شاید آپ نے سنا ہوگا کہ آم کے پیڑ کے نیچے 2 عورتیں باتیں کر رہی تھیں, اچانک ایک آم ٹوٹ کے گرا تو ایک عورت دوسری سے کہنے لگی ارے یہ اوپر سے کیسے گر گیا. دوسری کچھ بتانے ہی والی تھی کہ آم خود بول بیٹھا, تم دونوں کی باتیں سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا. تم دونوں کی چیچے میں سن سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا. پکنے کے بعد ہی آم گرتا ہے کہ میں پک گیا اور گر گیا. تو اتنا بھی کچر کچر نہیں ہو کہ دوسرا آدمی پک جائے اور بول پڑے. تو ایک تو اپنی آواز پر کنٹرول کرنا ہوگا, اور ایک اس چیز پہ کنٹرول کرنا ہوگا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو, مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور اے نبی کی بیویوں زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلا کرو, بےہودہ کپڑے پہن کر نہیں, زمانے جاہلیت کا فیشن کر کے گھر سے باہر مت نکلو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, کیا مطلب؟ زمانے جاہلیت کی گند مت پھیلاؤ. یہ اللہ نے حکم کس کو دیا؟ نبی کی بیویوں کو. غور کرو, اللہ اگر کسی کو اجازت دیتا فیشن کرنے کی اور گھر سے باہر جب چاہا تب نکل جانے کی,
تو اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو اجازت دیتا، اس لیے کہ نبی کی بیویوں سے زیادہ پاک دامن عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری بات، نبی کی بیویوں کو اس لیے بھی حکم مل سکتا تھا کہ وہ تو تمام دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہیں، اور ماں بیٹے کے درمیان تو کوئی پردہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی کی عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اور کیا کہا؟ اپنے گھروں کو لازم پکڑ۔ جب نبی کی بیویوں کو پردے کا حکم ہے، قرآن کریم ایک دوسری جگہ کہتا ہے یا ایھا النبی، قرآن ایک دوسری جگہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرو۔ آج ہم قرآن کی جتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں، شاید ہم نے اتنی آیتیں کسی جلسے میں کسی تقریر میں پڑھی ہوں۔ آپ کو آج آیتیں سنا رہے ہیں، سنتے جائیے، اس کے بعد ایک دو حدیثوں پر بھی آتا ہوں۔ اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم کوئی سامان مانگو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اور تم کسی کے دروازے پر پہنچ جاؤ، تو آئے دروازے کے اندر گھروں میں رہنے والی عورتوں، قرآن کا آدیش دیکھو، قرآن کا حکم دیکھو۔ بیٹا تمہاری ڈیوٹی کیا لگ گئی؟ اتنا سا بچہ ویڈیو بنا رہا، بتاؤ ہو گیا کام اس کا؟ تو جو گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں، ان کو حکم ہے اگر تمہارے پاس کوئی آئے اور تم سے سوال کرے کسی چیز کا، تم سے مانگے کوئی چیز، دروازہ کھول کے پھٹ لو ہاں نہیں۔ مان لیجیے ہمیں آپ کے گھر ایک برتن ایک پلیٹ کی ضرورت پڑ گئی، ہم آپ کے یہاں گئے، کیا ایک برتن ایک پلیٹ دے دو ذرا، مہمان آئے ہوئے ہمارے گھر پہ۔ اچھا گھر کی بڑی بیٹی آئی ہے، چھوٹی بیٹی، دروازہ کھولا، لو لیجیے۔ آج کل یہ سسٹم ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر تم کسی چیز کا سوال کرو، کوئی چیز تمہیں مانگنے کی ضرورت پڑ جائے کسی گھر، تو گھر میں رہنے والی عورتوں کو حکم دیا ہے اے عورتوں تم اپنے گھروں میں رہنا، اور جو مانگ رہے ان کو حکم دیا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو ان گھروں میں رہنے والی عورتوں سے پردے کے پیچھے سے مانگنا۔ اندھی ڈیبیٹ میں بیٹھنے والی عورتیں کہتی ہیں لو صاحب حجاب کا حکم ہی نہیں ہے، حجاب کا لفظ موجود ہے قرآن میں، من وراء الحجاب، تو ان سے وہ سامان بھی پردے کے پیچھے سے مانگنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ 10 سال سے بڑی کسی لڑکی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھول کر کوئی سامان کسی غیر محرم کو اپنے ہاتھ سے نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دے، اس کے سامنے آ کر دے دے۔ یہ نوٹنکیاں ہمارے اور آپ کے معاشرے میں چل سکتی ہیں، لیکن قرآن کی روح سے جائز نہیں ہے۔ مانگنے والوں کو حکم ہے کہ پردے کی اوڑ سے مانگو، اور جو دے رہی ہیں سامان ان کو بھی حکم ہے کہ پردے کی اوڑ سے سامان دے۔ جب ان کو کوئی پلیٹ، موبائل یا رومال یا کپڑا اگر ان کو دینا ہی پڑے تو اپنے ہاتھوں میں گلیوز چڑھا لیں، اپنے ہاتھوں میں گلیوز چڑھا لیں، یا کوئی کپڑا گلیوز نہ ہو تو باندھ لیں، اور وہ سامان اٹھا کر ہلکا سا دروازہ کھول کر اور وہ پردے کے پیچھے سے وہ سامان دیں، اس طریقے سے وہ سامان دیں کہ ان کے ہاتھ کی ہتھیلی اور چہرہ، حالانکہ بہت سے لوگ ہتھیلی اور چہرے کا پردہ نہیں مانتے ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی شخصیت بھی چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلی کا پردہ وہ نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا اگر عورت پردہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے دلائل و تحقیق ہو سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب عورتوں کو پردے کی اوڑ سے حکم ہے تو میرے بھائیوں، اگر اسلام کے اندر سے چہرے کو ہٹا لیا جائے، اگر پردے سے ہاتھ کی ہتھیلی کو ہٹا لیا جائے اور پردے میں چہرہ نہ مانا جائے تو پھر رہ گیا جاتا ہے رہا جسم۔ تو جسم کا پردہ تو دنیا کی ساری عورتیں ہی کرتی ہیں، ہر مذہب کی عورتیں ہی کرتی ہیں۔ چہرہ ہی تو اٹریکشن پیدا کرتا ہے، چہرہ ہی تو ایسا ہے کہ جو دلوں کے اندر کشش پیدا کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، اسی لیے چہرے کو کا بھی پردہ ہونا چاہیے۔ آئیے
قرآن کی اس آیت کو سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت پر ہم غور کر کے دیکھ لیں کہ عورتوں کو حکم ہے کہ مردوں کو کہ پردے کے پیچھے سے ان سے سامان مانگو، گھر میں گھس کر کوئی سامان آپ نہیں مانگیں۔ اس میں حجاب کا لفظ موجود ہے۔